السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 109 اور 110 اور 111 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ہاں انتم، خبردار، ہاں اولائی، ہاں تم ہی، جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، انہم، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں۔ کل کی آیت میں پڑھے تھے، ظالم کو جانتے ہوئے ظالم کا ساتھ دیا اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیا۔ دنیا کی زندگانی میں ظالم کے بارے میں جھگڑا کیے نا، تو یہ آیت میں یہی آیا ہے کہ دنیا کی زندگانی میں جھگڑا کیا تم نے، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، تو کون ہوگا جھگڑا کرے اللہ سے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کون ہے جھگڑا کرے اللہ سے، انہم، ان کے بارے میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن کون کھڑے ہوگا ان کے بارے میں، ظالم کے بارے میں جھگڑا کرنے، امن یکونو، یا کون ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، وکیل بن کر کون کھڑے رہے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، تو ظالم کے بارے میں آپ نے حمایتی کی دنیا میں اور جھگڑا کیا اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا اور کون وکیل بنے گا ان کے بارے میں، یہ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم فیصلہ کریں تو بہتر کریں، مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کا ساتھ نہ دے، بھلے وہ تمہارا سگا بھائی ہو یا آپ کا دوست ہو، مگر مظلوم کا ساتھ دے۔ کیوں؟ قیامت کے دن ہم صحیح فیصلہ کرنے والوں میں سے ہوں گے، ورنہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ سے جھگڑا کرنا پڑے گا۔ کون ہے جو وکیل بن کر اللہ کے سامنے کھڑے گا؟ نہیں نا، تو ہم کو بہتر فیصلہ کرنا ہے، حق پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ آیت میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، اگر تم ناحق کرے دنیا میں کسی کا فیصلہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، یہ بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ آیت میں اللہ نے ہم کو یہی سکھا رہا ہے، یہی ہم کو سیکھنا ہے۔ اب دوسری آیت ہے، وَمَن یعمل، جو کرے گا یہ عمل، سوء برائی کا، او یظلم، یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ، تو اس کے نفس پر ہی ہوگا ظلم، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوگا،
ثم یستغفر اللہ، پھر وہ مغفرت طلب کرے گا اللہ سے، یجد اللہ، تو اللہ کو پائے گا، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ نے ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی عمل کرے گا برائی یا وہ ظلم کرے گا تو نفسہ، اس کا نفس ہی گنہگار ہوگا، اور وہ نفس ہی قیامت کے دن جہنم میں جلے گا۔ تو یہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی بتا رہے ہیں، پھر وہ ظلم کر لیا ہے اپنے نفس پر، پھر کیا ہے، مغفرت طلب کرے اللہ سے تو اللہ کو پائے گا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ ہمیشہ بخشنے کے لیے تیار ہے اور رحم کرتے رہیں گے، ہمیشہ رحم کرتے رہیں گے۔ تو مغفرت طلب کرو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھے بخش دے، تو ہی تو مجھے بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کو تو ہی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ ہم کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کمائے گا، اثمن گناہ، فَإِنَّمَا، تو کیا ہے، بے شک وہ، یکسبہ، وہ کمائے گا، علی نفسہ، اپنے نفس پر ہی کمائے گا۔ یعنی جو برائی کر رہے ہیں تو عذاب ملے گا، اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو تمہیں سکون و جنت ملے گی، سکون والی جنت ملے گی۔ تو یہ اپنے نفس پر ہے، ہم کو کمانا ہے، چاہے ہم اپنے نفس کو جنت میں لے جانے والا بنائیں یا ہم جہنم میں لے جانے والا بنائے، ہم پر اختیار دے دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر تم نے گناہ کمایا ہے تو اس کا گناہ تمہارے نفسوں پر ہی ہوگا۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کھول کر بتا دیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیماً، خوب علم رکھنے والا، اور حکیمہ، اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے نا کہ تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں ہمیشہ بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو جو کیا ہے، عقل والا ہوگا تو فوراً مغفرت طلب کرے گا اللہ سے اور اللہ کی بخشش اور رحم پالے گا، اور جو نہیں کرے گا تو وہ گنہگار بن کر رہے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمیں جب بھی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، گناہ کی مغفرت کروانا ہے اللہ سے، یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، بس مجھے بخش دے، تو اللہ بخش دیتے ہیں اور رحم فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔